حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فضیلت کو ہم بیان کرتے ہیں نا تو بسا اوقات کئی کیڑے مکوڑے بیچارے یہ بھی کہتے ہیں نہیں جی ہو سکتا ہے کسی اور کی شان زیادہ ہو تو آپ یوں نہ کریں تو آپ وہ نہ کریں. میں نے کہا بیٹا جب فضیلت کا مسئلہ ہو یہ تو رب نے بتا دیا ہے کہ حق بیان کیا کرو. اب کائنات عالم میں نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد اور رسل ملائکہ کے بعد مرتبہ صدیق اکبر کا ہے. اگر کوئی اس کا خلاف کرے گا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم مسئلے کو کھول کے بیان کریں. اور یہاں پر یہ بھی سن لیں اکیلی فضیلت نہیں بلکہ افضلیت مطلقہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو حاصل ہے. تو یہ مسئلہ بیان کرنا یہ مزاج تو ہم نے یہ قرآن مجید برہان رشید سے لیا ہے. اور اسی طرح 4 کتابیں ہیں نا مشہور, ویسے تو صحائف اور بھی ہیں, 4 کتابیں مشہور ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن. اگر کوئی کہے کہ باقی کتابیں افضل ہیں تو کیا آپ مر جائیں گے؟ بولیں گے یہاں پر جیسے وہاں پہ بولنا ہے کہ نہیں فضیلت قرآن کو ہے ویسے یہاں بھی بولنا پڑے گا کہ نہیں کائنات میں نبیوں کے بعد فضیلت ہے تو ابو بکر کی ہے. بسا اوقات لوگ وہاں پر مقابلہ ہوتا نہیں ہے اور لوگ مقابلہ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب یہ چشتی قادری سہروردی یہ سب ہیں تو ان میں افضل کون ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو واضح فرمایا ہے جب مسئلہ افضلیت و فضیلت کا تو وہ بتانا چاہیے, لیکن بسا اوقات وہاں پہ مسئلہ ہوتا نہیں لوگ بنا لیتے ہیں. جیسے قادری چشتی سہروردی یہ جتنے مطلب سلاسل ہیں تو کہتے ہیں جناب ان میں مقابلہ کرو. تو کیا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی نے مواعظ شریف کے اندر بڑا خوبصورت جملہ لکھا, فرمایا یہ سارے دریا ہیں اور نکلے سمندر سے ہیں, اس سمندر کا نام مصطفیٰ ہے. تو فرمایا تم تو سارے ادھر جا رہے ہو. آپ فرماتے ان میں مقابلہ نہ کرو, ہاں اتنی سمجھ پیدا کرو کہ تمہارا تعلق دریا سے ہو, وہ جون سا مرضی دریا ہو, کسی گندے نالے دے نال نہ ہو جائے.